بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 7، دعا کو شرف قبولیت۔ اور کوٹیشن کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ میاں صاحب بڑی دور سے فون پر بات کر رہے تھے۔ انہوں نے متعدد بار مجھ سے ایک کتاب کی کوٹیشن مانگی تھی۔ یہ کتاب 50,000 کی تعداد میں چھپنی تھی۔ میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کتاب کو چھاپنے سے پہلے پڑھوں اور دیکھوں کہ جو کتاب ہم پریس میں بھیج رہے ہیں اس کا مواد بھی درست ہے کہ نہیں۔ میں اس کتاب کو سرسری پڑھ چکا تھا۔ مجھے خوب اندازہ تھا کہ اس کتاب میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی کتاب اور سنت سے تائید نہیں ہوتی۔ کیا میں اسے شائع کر دوں؟ میں نے کئی بار سوچا کہ مالی نفع کافی ہے۔ اگر ایک نسخے پر معمولی سا نفع بھی لیا جائے تو خاصی بچت ہو جائے گی۔ میاں صاحب کے احسانات بھی مجھ پر بہت زیادہ تھے۔ مجھے جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑی انہوں نے دے دیے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میاں صاحب فون پر ہیں اور مجھ سے کوٹیشن کا پوچھیں گے، اور پھر میری نگاہیں آسمانوں والے کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ چند لمحات تھے۔ یا اللہ، میں میاں صاحب کو راضی کروں یا تیری ذات کی رضا حاصل کروں؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ میاں صاحب ناراض ہوں۔ اب تیری ہی ذات ہے جو میری اس مسئلے میں مدد کر سکتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ میاں صاحب سے بات چیت شروع ہوئی۔ انہوں نے چھپتے ہی سوال کیا، آپ نے کوٹیشن کیوں ارسال نہیں کی؟ میں نے ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے انہی سے سوال داغ دیا، میاں صاحب آپ کی کتابیں کیوں چھاپ رہے ہیں؟ توقع کے مطابق جواب ملا، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ میاں صاحب، یہ جو آپ اتنی محنت اور کوشش سے کتابیں چھاپ رہے ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم ان کتابوں کو چھپانے سے پہلے کسی عالم دین سے نظر کروا لیا کریں، تاکہ اگر اس میں کوئی ایسی بات ہو جو کتاب اور سنت کے خلاف ہو تو اسے نکال دیا جائے؟ ہم کہیں غلطی سے کوئی ایسی بات شائع نہ کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ میں نے بڑی محبت سے گزارش کی۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ میاں صاحب کی گفتگو کا انداز بدل گیا۔ وہ کہنے لگے، ان لکھنے والوں کا بیڑا غرق ہو۔ میں نے اپنے ملازمین سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ کتابوں کا اچھی طرح باریکی سے جائزہ لے لیا کرے، ان میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ پھر بات لمبی ہوتی چلی گئی اور کوٹیشن بیچ میں ہی رہ گئی۔ الحمدللہ میری دعا قبول ہو چکی تھی۔ یا اللہ، یا اللہ۔ سمندر میں جہاز بڑے آرام و سکون سے چل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سمندر میں طوفان برپا ہوتا ہے، موجیں اٹھتی ہیں، ہوائیں زور زور سے چلتی اور جہاز ڈگمگانے لگتے ہیں۔ خوف طاری ہوتا ہے، مسافروں کے دل دہل جاتے ہیں، تو جہاز کے مسافر اور کام کرنے والے بے اختیار کہتے ہیں، یا اللہ، یا اللہ۔ جب مسافر جنگل میں بھٹک جاتا ہے، قافلہ راستے سے ہٹ جاتا ہے، اس کی راہ گم ہو جاتی ہے، تو وہ پکار اٹھتے ہیں، یا اللہ، یا اللہ۔ جب طلبگاروں پر راستے بند ہو جاتے ہیں، مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا، تو ان کی پکار ہوتی ہے، یا اللہ، یا اللہ۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں، ذریعے بند ہو جائیں اور راستے بند ہو جائیں، تو لوگوں کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور ایک دل نشیں آواز آتی ہے، یا اللہ، یا اللہ۔ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو جائے، رنج اور فکر سے دم گھٹنے لگے، تو پھر ایک ہی ذات ہے جو مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتی ہے، وہی حاجتوں کو پورا کرتی ہے، جو رب السماوات والارض ہے۔ آدھی رات کی دعا میں ہاتھ اسی کی طرف اٹھتے ہیں، مصیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف دیکھتی ہیں، حادثات میں فریاد اسی سے کی جاتی ہے، فریاد، پکار اور سوال میں اسی کا نام زبانوں پر ہوتا ہے، قلب اور روح اسی سے سکون پاتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، تیرا نام کتنا پیارا ہے۔